حسین سیٹھ میں کچھ جاننے لیں جناب 16 اپریل کی تاریخ کا تعین کر دیا گیا ہے اور 14 اپریل کو جناب پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے اور وڈے کار نے اس معاملے کے لیے وڈے فیصلے کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. کون سا اور کیوں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے تو پھر آپ کو موجودہ ٹینیور کے اندر ہونے والی پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ کو کم از کم مد نظر رکھنا پڑے گا, خاص طور پر سینٹ آف پاکستان کے ہونے والے انتخابات اور اس دوران مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والی کھینچا تانی جس میں جناب محسن نقوی صاحب کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سہ فریقی لڑائی ہے جو اس وقت اپنے آغاز تک پہنچ چکی ہے اور اس کھیل کو اب نقطہ عروج تک پہنچانے کے لیے 16 اپریل کی تاریخ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اس تاریخ کو اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ کون سے دو فریق ایک ساتھ ہیں اور کون سے دو فریق مل کر اہم ترین جو اپنے حریف ہے اس کو ٹانے کے لیے پکا بندوبست کریں گے. اس کے لیے اب ہمیں 16 اپریل کا انتظار کرنا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور سیاسی مارکا ہے جو اب ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے جناب 9 اپریل یعنی کل کی تاریخ کا تعین کیا گیا ہے اور کل صبح 9 بجے اس کے اہم مارکے کا اعلان ہے. اور یہ خاص طور پر اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مارکے کے اندر نئے چیئرمین سینٹ اور نئے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے اور یہ انتخاب اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں اسی 16 اپریل کے سیاسی کھیل میں شریک دو قوتوں کا امتحان ہے کہ کس طریقے سے کون سا فریق اپنے امیدوار کو کامیاب کرتا ہے یا دوسرا فریق اپنے امیدوار کو پیچھے لے کے جاتا ہے, بیک اینڈ میں بڑھتا ہے, کنسیڈ کرتا ہے, پسپائی اختیار کرتا ہے. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ چیئرمین سینٹ کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو منظور نظر امیدوار ہیں وہ ہے سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس حکمران اتحاد میں سب سے زیادہ مرکزی پوزیشن رکھتی ہے اس نے اس اہم ترین پوسٹ کے لیے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو بطور چیئرمین سینٹ کے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا ہے. اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیاں بھی شروع کر دی ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ انہوں نے میل ملاقاتوں کا آغاز بھی کر دیا ہے. اس دوران ایک امپورٹنٹ ٹوسٹ سامنے آتا ہے اور اس ٹوسٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کل رات کو اور اس کور کمیٹی کے ورچوئل اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کو کسی بھی صورت ہم نے پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دینا اور اس کے حوالے سے سیاسی طور پر بھی اس انتخاب کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئے بیانیے کی بنیاد رکھنی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عدالتی محاذ کے اوپر بھی اسی ایک معاملے کو لے کر آگے بڑھنا ہے, جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کیمپین کا آغاز کر دیا جاتا ہے کہ جناب ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے باوجود, ایک صوبے کے اندر سینٹ کا انتخاب نہ ہونے کے باوجود بھی اگر چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ وفاق پاکستان اور جو فارمولہ ہے, جو اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ ہے جس کے اندر سینٹ کو وفاق کی علامت کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور چاروں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن سینٹ آف پاکستان کے اندر ہوتی ہے, یہ نہ صرف اس کے منافی ہوگا بلکہ اگر سینٹ آف پاکستان انکمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی انتخابی عمل میں جاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جناب چھوٹے صوبوں کی مسلسل حق تلفی کی جا رہی ہے. اور اس بیانیے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر پٹ سیاپے کا آغاز کر دیا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کی بجائے جو ہے وہ پولیٹیکل سرگرمیوں کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ہے, تب انہوں نے اس پر ایک اور امپورٹنٹ فیصلہ لیا اور یہ جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کا معاملہ ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے اس وجہ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہی 6 ججز ہیں, وہی 6 نگینے ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اب یہاں پر آ کر انفیکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کٹہرے میں کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ اگر اس کیس کی سماعت جناب چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق کرتے ہیں تو
تو جناب اس کیس کو پاکستان تحریک انصاف یا اس کے فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف قبول نہیں کرے گی، جس کے بعد ایک نیا سیاسی بحران شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دوسرے ججز آ کر اس کیس کو سنتے ہیں اور ان کا فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جائے گا تو پھر دوسرا فریق کہے گا کہ دیکھا نا جناب، یہ جو عمرانداری ہے اس کا وائرس کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا ایک اور صوبے کی ہائی کورٹ بھی فریق ہے، اور وہ ہے خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ، یعنی پشاور ہائی کورٹ، جہاں پر یہ معاملہ اس وقت بھی زیر سماعت ہے۔ اور اس پٹیشن کے اوپر یہی ایک اعتراض سب سے بڑا ویلڈ ہے، کیونکہ یہ جو پٹیشن جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس کو پاکستان تحریک انصاف کے 5 سینیٹرز کی طرف سے دائر کیا گیا ہے اس پٹیشن کو، جس میں سینیٹر زرکا، سینیٹر سیف اللہ نیازی، سیف اللہ ابڑو، فلک ناز چترالی، فوزیہ ارشد اور ہمایوں محمد شامل ہیں۔ ان 5 لوگوں کی طرف سے اس پٹیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا ہے، اور اس پٹیشن کے اندر موقف اپنایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ نشستوں کے انتخاب تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب روکا جائے۔ سینٹ کے قیام کا مقصد تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دینا اور اس ایکول ریپرزنٹیشن کو یقینی بنانا ہے۔ خیبر پختونخوا کو اس کے جائز حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا نے سینٹ کے انتخاب کا التوا بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو ایوان بالا تک اس کو نہ صرف روکا جائے، بلکہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی کرٹیل کیا جائے، تاکہ وہاں پر من مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ اور اس استدعا کو دائر کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے پی ٹی آئی کی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے خلاف آئینی درخواستوں پر اعتراض عائد کر دیا ہے، اور ہائی کورٹ نے اپنے اس اعتراض میں موقف اختیار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ نشستوں کا کیس اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ نشستوں کے الیکشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کرے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے التوا کا، یہ اس صوبے کی حدود میں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا آلریڈی اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے، اور پشاور ہائی کورٹ اس معاملے کے اوپر آلریڈی ہی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کو انیشیٹ کر رہی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر اس کیس کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے گا تو پھر اس کے نتائج ہوں گے، خاص طور پر اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے بھی ان الیکشن کو جو خیبر پختونخوا میں ہونے تھے اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا، اور اس فیصلے کو بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کل بروز 9 اپریل صبح 9 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں نئے اراکین کی حلف برداری ہوگی، اور پھر اس کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو پارٹی پوزیشن اگر بتاؤں تو اس وقت سینٹ آف پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 پوزیشن پر ہے، اور اس وقت سینٹ آف پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کی تعداد ہے 24۔ اور کل کے اجلاس کے لیے جناب اسحاق ڈار صاحب کو، جو مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، ان کو پریزائیڈنگ آفیسر نومینیٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ سینٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی 19 نشستیں ہیں، اور 19 نشستوں کے ساتھ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی ایک اور جماعت، چاہے وہ پیپلز پارٹی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو، وہ اگر آ کر مل جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سینٹ کا چیئرمین منتخب کرانا یا ڈپٹی چیئرمین منتخب کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ آسانی کے ساتھ اس کو منتخب کرا لیں گے۔ اور باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو ایوان ہے وہاں پر ان کی ریپرزنٹیشن اس وقت موجود نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی جو 11 نشستیں ہیں ان کے اوپر ابھی انتخاب نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 11 نشستوں کا اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تب بھی ان نشستوں کے سینٹ آف پاکستان میں آنے کے بعد بھی ان ریزلٹس کے اوپر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے
کے ساتھ دیگر اتحادی جماعتیں جس میں MQM بھی شامل ہے, جس میں JUI بھی شامل ہے, وہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جناب وہ حکمران اتحاد کی سپورٹ کریں گے, لہٰذا یہاں پر کسی طرح کے میریکل ہونے کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا. ہاں صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کل سینٹ کے انتخاب سے پہلے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس نمبرز گین کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. دوسری جانب اسی مقصد کو ایڈریس کرنے کے لیے 16 اپریل کی تاریخ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اگر کل کے دن میں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کو کامیاب کرانے کے لیے کسی طرح کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو پھر اس وقت آصف علی زرداری صاحب, جس کو بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ نون لیگ کی حکومت کے لیے اس وقت وہ طوطا ہیں جس کے اندر اس حکومت کی جان ہے, تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. البتہ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کی جان بھی جس طوطے میں موجود ہے اس کا نام آصف علی زرداری ہے, کیونکہ اس صورتحال میں آصف علی زرداری صاحب کا وزن جس پلڑے میں جائے گا, یعنی پیپلز پارٹی جس پلڑے میں بیٹھے گی وہی پلڑا بھاری ہوگا. اور اگر کل کے دن میں یعنی 9 اپریل کو جناب آصف علی زرداری صاحب کے جو امیدوار ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب, اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو اس وقت جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں تناؤ ہے, اس تناؤ کے اندر اگر آصف علی زرداری صاحب کی جماعت اپنا وزن پیپلز پارٹی کا وزن جو ہے وہ نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے تو پھر محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہے, کیونکہ اس صورت میں جناب جو ہے محسن نقوی صاحب مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نواز میدان میں اتر جائے گی اور یہ بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال ہوگی. 16 اپریل کے لیے بھی صدارتی وہ جو ہے حکم نامہ وہ جاری کر دیا گیا ہے, یعنی وڈے کر سے بڑا آرڈر آ گیا ہے ایوان صدر سے. جناب صدر مملکت جو ریاست کا سب سے بلند ترین عہدہ ہے, انہوں نے 16 اپریل کو سپہر 4 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جناب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب خطاب کریں گے اور پارلیمانی سال کے آغاز پر جوائنٹ سیشن سے خطاب ایک پارلیمانی روایت ہے, لیکن چونکہ یہاں پر ہر ایک دور کے اندر جب بھی صدر نے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے تو وہاں پر صرف اور صرف ہنگامہ آرائی ہی ہوئی ہے, وہاں پر صرف شور شرابہ ہی ہوا ہے, وہاں پر صرف گو کے نعرے ہی لگے ہیں, وہاں پر تقریر کی کاپیاں پھاڑ کر فضا میں بکھیری گئی ہیں, وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ اور ہاتھا پائی ہی ہوئی ہے. لہٰذا 16 اپریل کو بھی اسی طرح کے معاملات آگے بڑھنے کا امکان ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ اگر 16 اپریل سے پہلے وہ پریشر یا وہ جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو دھوکہ دے کر پی ٹی آئی کے ہاتھ مضبوط کرنے شروع کیے ہیں اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو مائنس کر کے نون لیگ اپنے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کارنر کر کے محسن نقوی کے ذریعے یہ جو حکومت ہے اس کو چلایا جا رہا ہے, اس نظام کو چلایا جا رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر یہ والا اجلاس اور اس اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب کا خطاب بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے, جس طرح میں آپ سے بار بار اس بات کا عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس صورتحال میں آصف علی زرداری صاحب نے اتنا سا بھی ہنٹ کرا دیا کہ وہ جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی غیر جمہوری طاقت کو جمہوری حکومت کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرانے کی وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو بس ٹائم فش ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمیں مفاہمت کو آگے بڑھانا چاہیے, ہمیں مل جل کر کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بننے کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ایک مرتبہ پھر نون لیگ کو اس بات کی گارنٹی دیا کہ ہم آپ کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو باور کرایا ہے کہ آپ فکر نہ کرو, آپ کے ایجنڈے کے لیے ہم حاضر ہیں اور آپ کے ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 16 اپریل ہے یہ ایک امپورٹنٹ دن ہے اور اس کی امپورٹنس کا حتمی فیصلہ 9 اپریل کو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے ہوگا اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا وہ ان انتخابات کو رکوا پاتی ہے اور اس کے لیے اپنی سوشل میڈیا کیمپین کو آگے بڑھا پاتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ صورتحال ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ آگے نکلے گا. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.